الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز علماء کرام، لائق ست تکریم حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعا ہمیں تعلیم فرمائی، اس کا ایک مختصر حصہ ہم نے تلاوت کیا. آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے مسئلہ ذہن میں رکھیے جو آج بیان کرنا ہے. ہم اور آپ جس ماحول میں ہیں اس میں گمراہی ایسی پھیل رہی ہے، وہ اپنے تمام ہمارے معمولات جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، اس میں سے ایک میت کے لیے ایصال ثواب ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو قرآن مجید پڑھ کر یا اس کے پیچھے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. عموماً 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا، لیکن آج اسے لوگ اس انداز میں بیان کر دیں کہ یہ غلط ہے. زندہ آدمی کوئی میت کے لیے دعا کرے یا کچھ کرے تو میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح میت چاہے بزرگان دین کی ہو یا کوئی، وہ زندوں کی مدد نہیں کر سکتا، زندوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا. یہ بولی ایک عام طریقے سے بولی جا رہی، اور ہم اس کے قائل ہیں اہل سنت کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا اس کے لیے باعث نجات بھی ہے اور باعث برکت بھی. شروع سے ہمارا نظریہ سینکڑوں سال سے یہ چلا آ رہا. اس پر ہم گفتگو کریں گے. کیا واقعی زندہ کوئی عمل کر کے اس کا ثواب اگر میت کو ایصال کرے اس سے
جو شخص اس دنیا میں نہیں چلا گیا اسے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تو اہل سنت و جماعت کے یہاں یہ قرآن مجید کی نص ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ کہو اے اللہ تبارک و تعالی ہم سے پہلے ایمان لا کر جو دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما۔ اگر انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا تو اس آیت کے نازل ہونے کا پھر کیا معنی ہوا؟ ہم یہاں سے ابتدا کرتے۔ اچھا، پھر یہ کہ اپنے والدین عزیز جو انتقال کر جائیں ان کے لیے دعا کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت انبیاء بھی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، روز آپ نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو معلوم ہوا کہ یہ طریق انبیاء بھی ہے۔ اور ایک بات اس سے یہ ظاہر ہوئی جس کو ہم نے ایک درس میں تفصیلاً اس سے بیان کیا تھا، اور وہ یہ ہے، اس دعا سے یہ پتہ لگا ربنا اغفر لی ولی والدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین مومن تھے اور کافر نہیں تھے۔ اگر وہ معاذ اللہ مومن نہ ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کبھی اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کوئی آدمی اگر مر جائے اور معلوم ہو کہ بے دین تھا، بد مذہب تھا، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی نہیں کی جائے گی، اور اس غرض سے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو یہ حرامی نہیں بلکہ کفر تک پہنچ جائے گا کہ ان کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہے، میں اور آپ ان کو دعا سے بچا نہیں سکتے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو ہیں وہ مومن تھے۔ ہم نے اس پر جب کلام کیا تو یہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ آزر نہیں تھے بلکہ ان کا نام تھا طارق بن ناخور، اور وہ مومن تھے، وہ نہ بت پرست تھے، نہ بت تراش تھے، نہ بت خراش تھے، ورنہ ان کے لیے کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کرتے۔ ایک ثبوت۔ دوسرا ثبوت سنیے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے 900 یا 950 برس تبلیغ کی، لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور چند مٹھی بھر لوگ مسلمان ہوئے اور نبی کی بات مانتے نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک دن جلال آ گیا، تو سورہ نوح میں اس کا تذکرہ یوں ہے، وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالی تمام کافروں کا ملیا میٹ کر دے اور ان سب کو غرق کر دے۔ وَإِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں گے، وَلَا يَلِدُوا، نہ جنیں گے مگر الا فاجرن کفارا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی، تو ان سب کا ملیا میٹ کر دے۔ تو یہ ہر بچہ جانتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں ایک طوفان، ایک سیلاب آیا، ایسا لگا جیسے زمین نے اپنے دروازے کھول دیے اور اتنا پانی آیا کہ جس میں پہاڑ بھی ڈوب گئے، اتنا پانی آیا، عذاب الہی ان پر نافذ ہو گیا۔ پھر اس میں وہ کیا کہتے ہیں ایک جگہ، ربی اغفر لی ولی والدی، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ نوح علیہ السلام نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی۔ اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو نوح علیہ السلام نے دعا کائے کے لیے کہ اپنے والدین کے لیے؟ تو معلوم ہوا کہ جو یہ کہے کہ بھائی کسی انتقال شدہ آدمی کے لیے دعا کریں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ نظریہ غلط ہے، اور یہ نظریہ درست ہے جو اہل سنت کا۔ اور پھر اور آگے چلیے، آسانی سے ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ 5 وقت نماز تو فرض عین ہے، لیکن کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو کہ نماز جنازہ فرض کفایہ، یعنی فرض ہے
کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ محلے کے 2-4 آدمی پڑھ لیں یا خاندان کے 2-4 آدمی پڑھ لیں یا اس برادری کے جس کا وہ فرد ہے تو سب سبکدوش ہو جائیں گے، یعنی سب کی طرف سے ادا ہو گیا، وہ گناہگار نہیں ہوں گے فرض چھوڑنے کے۔ اور کسی نے نہیں پڑھی، ان کی پوری برادری، پورا محلہ، پوری بستی گناہگار کہ انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ اس لیے کفایہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ 5 نمازیں فرض کفایہ نہیں تو ہر آدمی کو خود پڑھنی، بلکہ جتنی زندگی میں رہ گئیں اسے بھی وہ پڑھے گا اگر اسے یاد ہے۔ ایک دفعہ بیٹھ کر حساب لگائے، جیسے ہم لین دین کا حساب لگاتے ہیں کہ زندگی میں کتنی نمازیں ہماری قضا ہوئیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ بالغ ہونے کے بعد ہم نے کئی سال نمازیں نہیں پڑھی تو اس کو محسوب کر لیں، حساب لگا لیں اور ایک ایک نماز کو ادا کریں جتنی بھی قضا ہوئی اور اس کا نام لے کر ادا کریں۔ ہاں، ایسے مطلق نہیں میں قضاء عمری نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر نہیں۔ فجر قضا ہوئی تو فجر کا نام لیں، ظہر قضا ہوئی تو ظہر کا نام لیں۔ ہمارے علماء نے کا آسان طریقہ یہ بتایا کہ نیت کرتے وقت یہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ جو زندگی میں میرے سب سے پہلے نماز فجر قضا ہوئی میں وہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، یا یوں کہہ لے کہ جو سب سے آخری میں میری قضا ہوئی اس کے ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، تو ادا ہوتی جائیں گی اور آپ کے اعمال نامے سے وہ گناہ اٹھتا چلا جائے گا کہ جو آپ نے نمازیں نہیں پڑھی۔ تو یہ فرض کفایہ ہے۔ اچھا، اب سنیے، اعلی حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو لکھا۔ مرنے والا 2 حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو ہوگا وہ نیکوں کا یا ہوگا گناہگار۔ اچھا، اگر گناہگار ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے اگر نیکوکار ہیں، نیک بندے ہیں نماز جنازہ پڑھنے والے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کی مغفرت کر دیتا نماز جنازہ سے۔ اچھا، اب اس کا عکس کہ انتقال جس کا ہوا وہ بزرگ ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کی اگر نماز جنازہ پڑھی گئی تو فرمایا گیا کہ جتنے نماز جنازہ پڑھنے والے ان سب کی نجات ہو جائے گی۔ اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کسی نیک بندے کا انتقال ہو تو بھاگ دوڑ کر نماز جنازہ حاصل کر لیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دیتا۔ اور ایک جگہ فتاوی رضویہ میں بڑی تفصیل سے اعلی حضرت نے ذکر کیا کہ رات میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے سوچا کہاں حضور علیہ السلام کو زحمت دی جائے، خود ہی کسی نے نماز پڑھا لی اور ان کی تدفین بھی ہو گئی۔ اعلی صبح حضور علیہ السلام سے گزارش کی، حضور فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا، تو رات میں ہم نے اسے نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا۔ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں جگایا کہ آپ کے آرام میں خلل نہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، میرے آرام کا خیال رکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ نہیں، تمہیں جگانا چاہیے تھا، تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو برکت کے لیے مجھ سے نماز جنازہ پڑھواؤ تاکہ اس کی مغفرت۔ ہاں، یعنی حضور اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھائیں تو اس کی یقیناً مغفرت ہوگی۔ اور آپ نے نجاشی کا نام سنا ہوگا، حبش کا بادشاہ تھا جس نے مسلمانوں کو پہلی ہجرت میں بہت زیادہ تعاون کیا، بڑی دیکھ بھال کی، بڑی مہمان نوازی کی۔ ایک مرتبہ راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں فرما آؤ، ہم سب کو جمع کیا، فرما چلو چلتے ہیں نجاشی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم سب میدان میں آ گئے۔ میدان میں آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے امام شافعی یا دوسرے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ نجاشی کے پہلے نماز جنازہ نہیں ہوئی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو نماز جنازہ پڑھتا، نجاشی اس کی پہلے نہیں ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی۔
اس میں تفصیل یہ ہے کہ ایک راوی نے یہ کہا جو حدیثوں میں موجود ہے، فتح و رضیہ میں اس پر خاصی بحث موجود ہے، کہ حضور علیہ السلام فرما چلو ہمارے بھائی نجاشی اس کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھتے۔ حضور میدان میں آئے، میدان میں آن کر حضور علیہ السلام نے جب نیت کی اور تکبیر جب کہی، فرمایا قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے رکھا ہوا، یعنی اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین کو سمیٹ کر کے نجاشی کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ نجاشی کو پیش کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زمین نے سمیٹ کر اب حضور نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جب نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے آ گیا، اب غائبانہ کہاں ہوئی نماز جنازہ؟ تو دونوں ہمارے یہاں ناجائز ہے کہ نماز جنازہ غائبانہ بھی نہیں ہوگی، اور کسی کی نماز جنازہ پہلے ہو گئی اور اس کے کسی وارث نے، اس کے بیٹے نے یا اس کے ولی نماز جنازہ پڑھ لی، اب اس کی تکرار ہمارے نزدیک ناجائز۔ اب کسی کی نماز جنازہ اب ہو جائے کہیں تو لوگ پاکستان میں اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا دو تین دن پہلے ایک عبد القادر ملا جنگی جرائم میں ان پر مقدمہ چل رہا تھا، بنگلہ دیش میں ان کی پھانسی ہو گئی۔ جب پھانسی دی تو یہ الگ مسئلہ ہے کہ پھانسی دینا صحیح تھا یا نہیں تھا، اس میں کچھ مذہبی معاملات تو کم تھے، سیاسی معاملات زیادہ تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی بنگلہ دیش بنانے کی، اور یہ کہا تھا کہ ہم کو پاکستانی رہنا چاہیے، تو ان کو جنگی قیدی قرار دے کر جنگی جرائم میں ان کو پھانسی دے دی گئی۔ لیکن آپ نے دیکھا اس پھانسی دینے کے بعد پورے ملک میں جماعت اسلامی نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ اچھا، جماعت اسلامی خود پتہ نہیں کہ مودودی صاحب کے نظریات کیا ہیں۔ مودودی صاحب کے جو مکتوبات ہیں، خطوط، ان کے جوابات، اس میں آپ دیکھیں، میں ثبوت بھی دے سکتا ہوں آپ کو، اگرچہ بہت آزاد تھے وہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر نماز پڑھتا۔ تو آپ کے تو سربراہ کہتے ہیں میں امام ابو حنیفہ کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہوں، تو امام ابو حنیفہ طریقہ تو یہ نہیں کہ پورے پاکستان میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھی، اور یہ اہل سنت یعنی حنفی مذہب نہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی جائے، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ چلیے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا فتویٰ کہ نجاشی کی نماز جنازہ حضور نے مدینہ شریف میں پڑھی، اور وہ تھا حبش میں۔ تو اس نماز جنازہ کا اثر یہ ہوا کہ 15 دن تک نجاشی کے قبر سے نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ حضور کی نماز جنازہ پڑھانے کی برکت تھی کہ اس کی قبر سے 15 دن تک نور کی لپٹیں اور نور کی کرنیں نکلا کرتی تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھانے کی برکت ہے۔ اس پر ہم نے ایک کتاب لکھی جو یہاں بھی موجود ہے، مزارات اولیاء پر حاضری اور ان سے توسل۔ اس میں ہم نے امام حاکم کی اس روایت کو نقل کیا جو اس میں حوالہ اور اس کے ساتھ موجود ہے، کہ اس کو لے کر اصل ماخذ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے کہ امام حاکم نے اس کو کہاں نقل کیا۔ حوالہ ہم نے وہاں اس میں نقل کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، حضرت علی کی والدہ کا۔ قبر کھودی گئی، قبر کھودنے کے بعد ان کا جنازہ قبر میں اتارنے سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، خود حضور ان کی قبر میں لیٹے، اور لیٹنے کے بعد اپنے اور انبیاء کے وسیلے سے دعا کی، اور قبر سے نکل گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اتار دو، ہم نے اس قبر کو اب برکت والی بنا دی، اب یہ قبر کوئی پریشان نہیں کرے گی۔ اب دیکھو حضور نے یہ کام کیا، اس سے میت کو فائدہ ہوا یا نہیں؟ کہ فرمایا کہ میری قبر کوئی نقصان نہیں پہنچائے، اور یہ حضور کا کرم ہے کہ قبر میں دعا کی، اس کے بعد صحت سلسان کتاب اللباس کی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر خاتون حضور کے پاس آئی۔ اس زمانے میں کپڑا وغیرہ بننے کے کارخانے تو ہوتے نہیں تھے، گھر میں بونا جاتا۔ ایک خاتون نے ایک بڑی خوبصورت چادر حضور علیہ السلام کے لیے تیار کی،
اور وہ آئیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، حضور یہ چادر میں نے آپ کے لیے بنی ہے اور آپ اس کو استعمال کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو رکھ لیا۔ ایک صحابی آئے چپ چاپ سے حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر آپ مجھے عطا فرما دیں۔ حضور علیہ السلام اندر گئے، جب تک بیٹھنا تھا بیٹھے، اندر جانے کے بعد اس چادر کو یا شال کو طے کیا، اور طے کرنے کے بعد ان صحابی کو حضور علیہ السلام نے دے دیے۔ جب وہ چادر لے کر چلے تو صحابہ کچھ ان کے پیچھے دوڑے اور انہیں سرزنش کے لہجے میں ان سے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کے پاس اس چادر کے علاوہ کوئی دوسری چادر نہیں، یہ تمہیں پتا تھا، اور یہ بھی تمہیں پتا تھا کہ حضور سے کچھ مانگا جائے تو آپ منع نہیں کرتے، تو تم نے یہ چادر مانگی کیوں؟ جب بھی حضور سے کوئی چیز مانگی جاتی آپ کے پاس ہوتی آپ عطا فرما دیتے، اور اگر نہیں ہوتی تو آپ خاموش ہو جاتے، منع نہیں کرتے کہ نہیں میں تمہیں یہ نہیں دوں گا، منع نہیں کرتے۔ اسی کو اعلیٰ الفاظ بلی فرماتے ہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کا مانگنے والا کبھی نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں، وہ جود و کرم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ کچھ لوگ جب ان کے پیچھے دوڑے اور کہا تم نے یہ کیا کیا؟ حضور کے پاس ایک ہی چادر تھی، وہ بھی تم نے مانگ لی، اور یہ مسئلہ بھی تم جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا جائے تو آپ منع نہیں کرتے، تم نے مانگی کیوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سنو، یہ چادر میں لے جا کر نہ اسے اوڑوں گا نہ بچھاؤں گا، بلکہ اپنے گھر والوں کو دوں گا کہ اس کو محفوظ رکھو، جب میرا انتقال ہو تو اس چادر میں مجھے کفن دینا۔ کیوں کفن دینا؟ کہ اس چادر کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے۔ آپ بتائیے، حضور علیہ السلام کے چند گھڑی وہ چادر آپ کے بدن سے لگی اور اسے نکال کر حضور نے عطیہ فرما دی، اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کا ایمان اور عقیدہ دیکھی۔ ہمیں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت۔ یہ تو وہ جماعت ہے جس کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اور یہ مرتبہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ملا کرتا ہے۔ جن کے جنت کی بشارت قرآن مجید نے دی، انہیں تو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمیں ضرورت ہے اس کا، اور ہم ہی انکار کرتے ہیں کہ نہیں، ایسی چیزوں سے کوئی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ زندے کے کسی آدمی کے عمل سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بھی میں نے پڑھا اس کی شرح میں کہ وہ چادر انہوں نے سنبھال کر رکھی، اور ہوا بھی یہی، جب ان کا انتقال ہوا تو اس چادر میں ان کو کفن دیا گیا۔ جن کو جنت کی بشارتیں مل گئی وہ تو اس کی متمنی ہے کہ حضور کے بدن کا چھوا ہوا کپڑا جو وہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں تاکہ ان سے ان کی نجات ہو۔ حالانکہ وہ تو سب نجاتی یافتہ طبقہ، حضور علیہ السلام کو جو دیکھے وہ دیکھنے ہی سے صحابی جو ہے وہ جنتی ہو جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ بلکہ جس آدمی نے ان آنکھوں کو دیکھا جو حضور کی دیکھنے والی آنکھیں، وہ بھی جنتی، یعنی صحابی بھی جنتی اور تابعی بھی جنتی۔ کسی ایک آدمی نے اگر صحابی کو دیکھا تو وہ تابعی ہو گیا، اور جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ صحابی ہو گئے۔ تو صحابہ کے بھی نجات کی سند ہے اور تابعین کے نجات کی بھی سند ہے۔ تو باضابطہ وہ چادر ان کو قبر میں دی گئی۔ اب دیکھیے وہ بھی اس کے قائل تھے یا نہیں، میرے انتقال کے بعد یہ چادر اگر میرے کفن میں دی جائے تو حضور کی برکت سے میری نجات ہوگی۔ اب یہ ہمارا اہل سنت کا مذہب آپ نے دیکھا کہ صحیح ہے یا نہیں، کہ میت کو زندے سے فائدہ ہوتا۔ اچھا، لوگ اس میں اتنا تشدد کرتے ہیں، پھر ہم یہ نہیں کہتے کسی کا انتقال ہو جائے اس کے لیے قرآن خوانی سورہ یاسین پڑھنا فرض ہے یا واجب، یہ بھی ہم نہیں کہتے، مستحب ہے، اچھی بات ہے، کریں، میت کو فائدہ ہوگا۔ اور ایتان الارواح اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا بڑے حوالوں سے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی ارواح جمعرات کو اس کے گھر آتی کہ دیکھیں اس کی اولاد نے ان کے لیے کوئی نیکی کی ہے، کوئی صدقہ کیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کوئی قرآن مجید پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کیا ہے۔ وہ گھر آن کر کے دیکھتی کہ دیکھیں میں تو مال و دولت چھوڑ کر کے گیا ہوں ان کے لیے، اب یہ میرے لیے کیا کرتے ہیں۔
اور رویہ لوگوں کا کیسا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بہت بڑے صحافی تھے، تکبیر رسالہ نکالا کرتے تھے. صلاح الدین نام تھا ان کا، میں بھی ان کو جانتا تھا، وہ بھی مجھے جانتے تھے. ان کا انتقال ہوا. انہوں نے انتقال سے پہلے کی وصیت لکھی اور اس کو لاکر میں رکھ دی، اور لاکر کی چابی اپنی بیوی کو کسی کو دے کر وہاں رجسٹرڈ کروا دی کہ میں اگر نہ ہوں تو یہ میرا لاکر جو ہے وہ استعمال کر سکتے. بینک کی ایک یہ اس میں رعایت ہے کہ وہ اس کے لاکر کی چابی 2 آدمی کو بھی دی جا سکتی. اور یہ کہا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو تو پہلے لاکر کھول کر میرا وصیت نامہ پڑھنا کیا ہے. چلیے ان کا انتقال ہوا تو گھر والوں نے ان کا لاکر کھولا اور وہ کاغذ نکالا ان کا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کر کے اس کو محفوظ کر دیا، اور گھر والوں کہا کہ مرنے کے فوراً بعد اس وصیت نامے کو کھول کر دیکھنا. اور اس میں کیا وصیت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ نماز جنازہ ہو جائے تو اس کے بعد خبردار میرے لیے نہ کوئی قرآن خوانی ہونی چاہیے، نہ تیجا ہونا چاہیے، اور نہ 10واں ہونا چاہیے، نہ 40واں ہونا چاہیے، کچھ نہیں. یہ غور فرمائیں کتنے سخت ہیں لوگ اس میں. حالانکہ یہ تو ان کی بھلائی کا کام تھا اگر ہوتا وہ، ہاں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس میں کتنے سخت ہیں کہ وصیت لکھ گئے کہ خبردار میرے بعد نہ میرے لیے قرآن خوانی ہو، نہ تیجا ہو، نہ 10واں ہو، نہ 40واں ہو. اتنے لوگ اس معاملے میں سخت ہیں. چلیے بہرحال اب میں نے عرض کیا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ، یعنی فرض ہے نا ایک طرح کا، اس کو ادا کرنا. ایک بات اور میں بتا دوں تو آپ نے یہ دیکھا کہ کہیں بھی نماز جنازہ ہو تو 2-4 آدمی بھی پڑھ لیں تو سب سبکدوش ہو گئے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے. اس کا دیکھیں ہمارے پرانے مشائخ نے کتنا شاندار طریقہ نکالا. وہ ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کوئی بتا ہی نہیں. آپ نے دیکھا کہ جب کفن میت کا لیا جاتا ہے تو 20 گز 24 گز 25 گز اس میں سے کفن میں سے 1 گز نکال کر کے میت کے سرہانے رکھ دیتے ہیں کھٹولے میں. وہ کیا کام آتا ہے؟ جب نماز جنازہ کہتے ہیں جا نماز لاؤ بھائی، جا نماز لاؤ، وہ کپڑا نکال کر امام کو اس پہ کھڑا کرتے تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھائے. اچھا، اور اس میں بہت سے لوگ مسجد کی جا نماز لے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں. جا نماز کا باہر استعمال جائز نہیں. تو نہیں ہوتا تو لے جاتے مسجد کی جا نماز، اس پہ نماز جنازہ پڑھا لیتے ہیں، لیکن مسجد کی کوئی چیز باہر استعمال نہیں ہونی چاہیے. اچھا، یہ فلسفہ کیا ہے؟ ایسا ہمارے علماء اور مشائخ جس نے بھی کیا اللہ تبارک و تعالی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر امام کی نماز جنازہ ہو گئی تو سب کی نماز جنازہ ہو گئی، فرض کفایہ ہے نا. اس لیے انہوں نے سوچا کہ امام کے نیچے مصلی ہونا چاہیے. اگر زمین اگر پلید ہے، خراب ہے، تو یہ کپڑا بچھا دیا جائے تو امام کی نماز اگر ہو گئی فرض کفایہ ادا ہو گیا. اس لیے وہ ایک کپڑا الگ رکھ دیا جاتا ہے کہ جنازے کے بعد اس کو نکالا جاتا، بچھاؤ بھائی امام صاحب کے نیچے. وہ بچھانے کے بعد امام اس پر کھڑا ہو کر نماز جنازہ پڑھاتا تاکہ وہ زمین اگر خراب ہو، غلیظ ہو تو نماز جنازہ ادا ہو جائے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب تو یہ بھی کہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نماز جنازہ فاسد ہو جائے تو اب ظاہر ہے کہ سب گناہ گار ہوں گے. تو میت کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھی جائے. 3 آدمی چلے جائیں، جیسے تکبیر کہنے میں غلطی ہو گئی، 4 کے بجائے 3 کہہ دی، اور ایسے واقعات آتے رہتے ہیں ہمارے پاس. اب اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. یا یہ کہیے کہ امام صاحب جس نے نماز پڑھائی ان کے کپڑے بھی کوئی ایسی غلاظت تھی جو مانے نماز تھی، اب نماز تو نہیں ہوئی، اب قبر پہ جا کر کے پڑھی جائے. مگر اس میں بھی مذہب ہمارا کیا ہے؟ امام اعظم کے نزدیک 3 دن کے اندر، 3 دن اگر گزر گئے اس کے بعد میت پھٹ جاتی، تو اب میت اگر سڑ جائے، گل جائے تو اب نماز جنازہ نہیں ہوگی. یا ایک جز پر بھی نماز جنازہ نہیں ہوگی، جیسے کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ ہو گیا. اب واری جب پہنچے تو اس کا ایک ہاتھ ملا، وہ ایک ہاتھی پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس کو کھٹولے میں رکھ کر. تو کوئی جز جو ہے اس پہ نہیں ہوگی، اس کا دھڑ ہو اس پہ نماز جنازہ ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ حادثے میں ضیاء الحق صاحب جس میں
انتقال کر گئے حادثے میں. اب وہ جہاز میں پہلے کیا ہوتا ہے کہ کسی پائلٹ سے پوچھیں کہ اگر جہاز میں ایسی خرابی ہو جائے کہ اب گرنے والا ہے، پہلے وہ جہاز کو سنبھال کر پورا پیٹرول ضائع کرتا تاکہ آگ نہ لگے، کیونکہ جہاز کے گرتے اس میں آگ لگ جاتی اور اس میں پیٹرول اتنا ہوتا ہے، اس کو اتنا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے جیسے پانی کی ٹنکی ہوتی ہے آپ کی چھت پہ، اتنا پیٹرول ہوتا. اب یہ اگر جہاز گرے تو اتنے پیٹرول سے کیا حال ہوتا ہوگا جہاز کا اور اس میں بیٹھنے والوں کا. تو پہلے پائلٹ جو ہے وہ پیٹرول کو ضائع کرتا ہے. اب وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب جل کے مر گئے. اب وہ نشانی تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی نشانی مل جائے جس سے پتہ لگے ہاں بھئی ان کا انتقال ہو گیا. تو کیا نشانی ملی؟ وہ ڈینٹسٹ تھا ایک ضیاء الحق صاحب کا، تو اس نے دانت بندھائے تھے ان کے یہاں، کوئی سونے کے تار وغیرہ لگے تھے، تو دانت کا کوئی 2-4 دانت کا ایک ٹکڑا ملا. اس ٹکڑے کو اتنی بڑی پیٹی میں رکھا گیا جو گھما تھا، دیکھا آپ نے جب کسی فوجی کا انتقال ہو جائے اس پیٹی پر ٹوپی رکھ دی جاتی بطور اعزاز، اور پوری گھمانے کے بعد ہمیں وہ دانت کا ایک پیس ان کا ملا تھا جس کو اس کے ڈینٹسٹ نے پہچان لیا کہ میں نے ان کے دانت درست کیے تھے. اس ٹکڑے کو پیٹی میں رکھ کر اس میں نماز جنازہ ہوئی. ہمارے یہاں جزو اگر ملے کوئی ہاتھ یا پیر تو اس پہ نماز جنازہ نہیں، پورے جسم ہونا چاہیے، اس پر نماز جنازہ ہوگی. لیکن یہ ہو رہا، ہم لوگ بھی خاموش ہیں، کیا کریں؟ بلا وجہ فتنہ ہوگا اگر کہیں گے تو. ایک تو کسی آدمی کا انتقال ہو جائے ویسے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ بھائی کہتے مولانا آپ کہاں سے نیا مسئلہ لے آئے، ٹھیک ہے پڑھنے دیں، میں نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں لوگ. تو اس لیے مصلی رکھا جاتا تاکہ کم سے کم امام کی نماز اگر ہو گئی تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، اور امام کی ہو گئی تو مقتدی حضرات کی بھی ہو گئی نماز جنازہ. تو فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے. اچھا یہ بتائیے کہ نماز جنازہ زندہ پڑھتے ہیں یا مردہ پڑھتے ہیں؟ تو زندہ لوگ پڑھتے ہیں نا. اور اگر زندے سے میت کو فائدہ ہی نہیں ہوتا تو نماز جنازہ کا فائدہ کیا؟ اس کو شریعت نے فرض کفایہ کیوں قرار دیا گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جنازہ تیار کرو، قبرستان جاؤ اور وہاں کھٹولا رکھ دو اور میت کو مخاطب کر کے بھائی قبر والوں یہ تمہارا آدمی ہم تمہارے پاس لے آئے، تم جانو اب تمہارا کام جانے، رکھ دو قبرستان میں اور چلے آؤ گھر. تو بھائی زندے پڑھتے نماز جنازہ جبھی تو میت کو فائدہ ہوتا. کہ یہاں تک کہ نیک لوگ اگر پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک میت اگر گناہگار ہو تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اسی لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کسی اللہ کے ولی کا مشہور عالم کا انتقال ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تاکہ اپنی مغفرت ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. امام سیوطی جیسا ذمہ دار آدمی اس کو نقل نہیں کرتا تو میں آپ کو ہرگز نہیں یہ واقعہ بتاتا. شرح الصدور بے شرح حال الموت والقبور میں امام جلال الدین سیوطی جو بہت بڑے محدث تھے، کہا جاتا حافظ حدیث، حافظ الحدیث، 1,00,000 حدیث امام جلال الدین سیوطی کو سند کے ساتھ یاد تھی. بہت بڑے امام تھے. تو انہوں نے موت پر ایک کتاب لکھی ہے کہ موت کس کو کہتے ہیں، موت جب آتی ہے تو کیا معلوم ہوتا، وغیرہ وغیرہ. اس کو بھی ہم انشاءاللہ کسی عنوان بنا کر 2-3 درس میں ہم اس کو بیان کریں گے. جیسا کہ آج کل ہم لوگ ہمارے کئی خانے میں محفوظ ہے کہ موت آئی، حقیقت ہی کہ ہم بھول گئے موت کو. صوفیہ کہتے ہیں کہ موت کا صحیح تصور اگر ذہن میں ہو، آدمی کو کوئی برائی کی طرف لے جا رہا ہو شیطان، موت کو یاد کرو تو بچ جاؤ گے برائی سے. لیکن ہم نے موت کو یاد رکھنا ہی چھوڑ دیا. بس یہ ہے کہ ہاں ہمارا ایمان ہے بھئی ایک دن مرنا ہے ہمیں، بس اتنی بات ہمیں یاد. یہ نہیں اس کی سکراہت کیا ہے. یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن پر موت کی سکرات جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور آدمی تو گمان بھی نہیں کر سکتا جو سختی اس کو ہوتی. اور آپ کو یہ بھی ہم بیان کریں گے تفصیل سے. سب سے زیادہ موت کے بعد سختی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی. اس کی کیا وجہ، اس کو ہم انشاءاللہ اسی موقع پہ بیان کریں گے. کیا وجہ تھی اس کی وہ بھی ہم بیان کریں گے.
اور حدیث شریف میں ہے کہ موت اتنی سخت ہے کہ امام سیوطی نے حدیث لکھی 1000 تلواریں کسی کو ماری جائیں تو وہ کم ہے موت اس سے زیادہ خطرناک اذیتناک 100 تلواریں کسی کو ماری جائیں تو اس کی تکلیف کم ہے موت کی تکلیف اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور ایک حدیث شریف اس کی ہم توجہ اسی وقت بیان کریں لیکن مومن کی روح ایسی نکالی جاتی جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا تو اب یہ دونوں حدیثوں میں سمجھنے میں آدمی کو ذرا تھا پریشانی ہوگی اس میں تطبیق کیسے ہوگی اسے بھی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی درس میں ہم بیان کریں گے بس ہم نے ایک رکھا ہوا ذہن میں اپنے ہاں ٹھیک ہے موت آنی اچھا یہ شیطان کا فریب ہے کوئی آدمی اگر جوان ہے تو کہتا لو ابھی سے تم نماز پڑھنے لگ گئے ارے تم نہیں دیکھتے کہ 60 برس کے بوڑھے جو ہیں وہ چل پھر رہے اور ابھی سے تمہیں خوف خدا طاری ہو گئے تو نوجوانوں کو شیطان یہ جھانسا دیتا اور اگر سفید داڑھی ہو آپ نماز پڑھنے لگ جائیں تو وہ کہے گا آپ سے آگے ارے کمال کر دیا آپ نے یہ 100 بڑے بوڑھے دیکھیں آپ وہ زندہ ہیں یا نہیں نہ جن کے منہ میں دانت ہے نہ پیٹ میں آنت وہ بھی تو زندہ ہیں یا نہیں ابھی سے تم نماز پڑھنے لگ گئے اچھا یہ بتائیے کیا روزانہ کے مشاہدے میں ہم نہیں دیکھتے یہ اپنے محلے میں اپنی آبادی میں ایک بچہ ہے 6-8 سال کا بالکل بھاگ دوڑ رہا اور اس کو موت آ جاتی انتقال ہو جاتا اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے اسپتال میں معلوم کریں آپ کہ بچہ پیدا ہی مردہ ہوتا ہاں ایک سانس بھی وہ دنیا میں نہیں لے سکتا یہ مسئلہ بھی ضمن ذہن میں رہے کبھی کبھی آ جاتا ہے تو آپ کو بھی معلوم رہنا چاہیے اگر بچہ مردہ پیدا ہوا اس نے ایک سانس بھی اگر نہیں لی تو اس کے لیے سنت کے مطابق کفن نہیں ہے بلکہ اس کو سنت کے مطابق نہ غسل ہے نہ کفن ہے بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو دفنا دیا جائے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی ہاں اگر ایک سانس اس نے لے لیا اب اس کے بعد سانس ختم ہو گئی کہ مر گیا اب پتا ہوا کہ زندہ پیدا ہوا تو سنت کے مطابق اس کو غسل بھی دیا جائے گا سنت کے مطابق کفن بھی دیا جائے گا اور دفن بھی کیا جائے گا اگر اس نے ایک سانس بھی اگر لے لی دنیا میں آنے کے بعد تو وہ زندہ آدمی کے حکم میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز جنازہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ زندہ ہوتے اب آئیے امام سیوطی نے شرح الصدور بشرح حالہ موت والقبور بڑی صنعت کے ساتھ اس کو نقل کیا ایک علاقے کی صالحہ تھی امام سیوطی تک جتنے راویوں نے بیان کیا ان سب کے نام انہوں نے لکھے جیسا کہ قاعدہ ہے واقعے کو لکھنے کا صنعت کے ساتھ وہ بڑی کامل ولیہ تھی تو ان کی نماز جنازہ ہوئی تو ان کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور آ گیا کمبخت اور اس نے نماز جنازہ ثواب کے لیے نہیں پڑھی اس نے سوچا کہ نماز جنازہ پڑھوں گا جب میت کو دفن کے لیے لے جائیں گے تو قبر کو میں یاد رکھوں گا دماغ میں گانٹھ لوں گا کہ یہ قبر ہے تاکہ رات میں کفن کھسکانے میں آسانی رہے نماز پڑھی اس نے میت کو کندھا بھی دیا قبرستان بھی لے گیا اور لے جانے کے بعد جو اس کو دفنایا اس نے نشانی محفوظ کر لی اپنے ذہن میں کہ رات میں آن کر اس کا کفن نکالوں گا اب جو کفن چور ہو وہ کتنا ظالم آدمی ہوگا وہ رات میں آیا قبر کو پہچان لیا اس نے سرہانے اس نے پتھر ہٹائے اور سرہانے سے کفن پکڑا اور پکڑ کر اس نے کھینچا زور سے تاکہ کفن جو ہے وہ باہر آ جائے جب وہ کھینچنے لگا تو میت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کوئی شرم کر کوئی شرم کر جنتی ہو کر جنتی کفن چورا رہا وہ حیران ہو گیا کہ میں جنتی کیسے ہو گیا میں تو کفن چور کا جنت سے کیا تعلق اگر جنت چاہیے ہوتی جہنم سے نجات یہ کام ہی کیوں کرتا
کہا کہ جنتی ہو کہ جنتی کفن چورا رہا ہے؟ کہا محترمان تم تو جنتی ہو، میں جنتی کب سے ہو گیا؟ انہوں نے کہا سن، جو حضرات میری نماز نام شریک تھے اللہ نے سب کی مغفرت کر دی، اور تو بھی جنازے میں شریک تھا، اللہ نے تیری مغفرت بھی کر دی۔ اب وہ ڈر گیا اور اپنی اس حرکت سے باز آیا، اور اس کو یقیناً توبہ بھی اس نے کر لی ہوگی، ایسی اس کو نصیحت ہوئی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ نیک کی نماز جنازہ پڑھنے سے گناہگار آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا تصرف کتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا منصب عطا فرماتا ہے، ان کی نماز جنازہ کوئی پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی کہ زندہ کوئی کام کریں تو میت کو نفع ہوتا ہے، اور میت سے زندے کو نفع ہوتا۔ میت اگر نیک ہے تو اس سے زندوں کو نفع ہوتا۔ تو یہ فلسفہ غلط ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھئی یہ بیکار ہے، فاتحہ درود مرنے کے بعد اس سے کوئی نفع نہیں ہوتا۔ یہ ایک بولی نکال لی لوگوں نے۔ اچھا پتہ نہیں، چلو زندوں سے تو دشمن ہے انہیں کہ بھائی درود نہ پڑھا جائے، انگوٹھے نہ چومے جائیں حضور کے نام پر۔ اچھا مردوں سے بھی ان کو بہت دشمنی ہے سننی۔ آپ اور فرمائیے، ہر کام ان کے نزدیک بدعت ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک اخبار میں جو فتویٰ لکھتے یوسف لدھیانوی صاحب، انہوں نے ایک دفعہ یہ لکھ دیا کہ قبر پہ پھول چڑھانا جو ہے وہ جائز نہیں۔ ہم نے ان کا تعاقب کیا، کئی ہفتے بحث چلی، ہر جمعے کو ان کا مضمون بھی آتا، ایک جمعے ہمارا مضمون آتا، اور ان کا یہ خلاف سنت ہے۔ ہم نے پھر ثبوت دیے، وہ ثبوت اتنے تھے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ تو اب ان کو کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں اولیاء سے مدد مانگنی تو ناجائز ہے، مگر آرمی سے مدد مانگنی جائز ہے۔ جس وقت ضیاء الحق صاحب کا مارشل اللہ تھا تو آرمی نے ایک بورڈ بنایا تھا کہ بغیر ان کو دکھائی کوئی میٹر اخبار میں چھپے گا نہیں۔ وہ مضمون لے کر کے وہاں چلے گئے، کہنے صاحب یہ مضمون چھپے گا، اس میں اختلاف ہوگا، مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ وہ آرمی کا بیٹھا تھا بیچارہ، آرمی کو تو آپ جانتے ہیں بیچاروں میں سمجھ جتنی ہوتی، انہوں نے لکھ دیا کہ یہ مضمون نہیں چھپنا چاہیے۔ اب جمعے میں جب مضمون نہیں آیا تو لوگ جو دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی شاہ صاحب نے کیا جواب دیا، اس کا مضمون نہیں آیا۔ تو ہم سے لوگوں نے فون کیا تو ہم نے کہا بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، اخبار ان کا ہمارا تو ہے نہیں۔ پھر ان سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی آرمی نے اس کو وہ کر دیا، سینسر کر دیا۔ تو پھر ایک ہمارے جاننے والے تھے، ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اچھا ان سے پوچھو آرمی سے اگر ہم اس کو سینسر کروا کے دے دیں اوکے کر کے تو چھاپ دے گا۔ جنگ اخبار کے ایڈیٹر نے کہا ہم چھاپ دیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرمائے ظہور الحسن بھوپالی بڑے تیز آدمی تھے، اور جناب وہ پریس کے بھی آدمی تھے، یعنی صحافی بھی تھے، ان کا اپنا پریس بھی تھا، قدسیہ پرنٹر کے نام سے ایک اخبار بھی ان کا نکلتا تھا افق، اس میں روحانی کالم بھی لکھتا تھا۔ وہ آرمی کے پاس گئے اس بورڈ کے، انہوں نے کہا بھائی یہ کہ دینی مسئلے کا کالم ہے، اس کو آپ نے کیوں سینسر کیا، آپ اس کو چھپنے دیں۔ کہا یہ تو صرف ایک مسلمان کی قبر پہ پھول ڈالنے کا مسئلہ، اس نے سینسر کر کے یعنی اوکے کر کے دے دیا۔ وہ لیا کر ہم نے رکھ دی میر خلیل الرحمان صاحب کے سامنے، لیجیے نا اب تو چھاپیں اس کو، آرمی نے اوکے کر دیا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا اچھا اب یہ مضمون تو چھاپ رہے ہیں لیکن اس میں جو فوٹو آپ نے دیے نا وہ نہیں چھاپیں گے، اس لیے سب سے زیادہ اس سے پول کھول رہی تھی۔ وہ کیا تھی، کہہ چکے تھے نا مفتی جنگ کے خلاف سنت ہے قبر پہ پھول چڑھانا۔ ہم نے جواب دیا ان کو۔ اچھا جواب ہم نے کیا دیا، پوری جنگ کی لائبریری میں بیٹھ گئے، پورا اس کا ریکارڈ نکالا۔ مفتی محمود کا انتقال ہوا کراچی میں، ان کا جنازہ بنوری ٹاؤن میں لایا گیا تو کم سے کم 1 من پھول ان کے جنازے پر تھے۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیے آپ کریں تو ٹھیک ہے وہ، اور سارے تاریخ کے حوالے پوری کٹنگ کر کے میں نے دی ان کو، دیکھیے جنگ اخبار کے چھپے ہوئے، میں نے کسی اور اخبار کا نہیں لایا، آپ یہ عذر کریں کہ ہم اور اخبار کا نہیں چھاپیں۔ احتشام الحق تھانوی صاحب بنگلور گئے تھے انڈیا تبلیغ کرنے، وہاں انتقال ہو گیا ان کا۔ اچھا انتقال کیسے ہوئی یہ خبر وہ ہمارے مسلک کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا میں، اخبار میں
آج ان کے بیٹے سے پوچھیں کہ ان کی تاریخ انتقال کیا ہے، اس دن کا جنگ اخبار نکال لیجیے آپ، تو اس میں خبر یہ چھپی کہ تھانوی صاحب جب انڈیا کا دورہ کر رہے تھے، غسل خانے میں اپنی ٹوپی دھو رہے تھے تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ انڈیا کے دورے پہ گئے تو 1 درجن کپڑے لے گئے، ٹوپی ایک ہی لے گئے تھے آپ؟ جو باتھ روم میں ٹوپی دھو رہے تھے، ٹوپی دھوتے وقت آپ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا غرض ان کا جنازہ تابوت جب لایا گیا یہاں PIA سے، جب وہ تابوت اتر رہا تھا، اس دن کا فوٹو دیکھیں ہم جنگ اخبار کا کہ اس پہ پھول کی چادر چڑی ہوئی ہے، وہ فوٹو بھی ہم نے کاٹ کر کے دیا، ہم نے یہ دیکھ۔ دوسرے ان کی تدفین ہوئی، تدفین ہونے کے بعد ان کی قبر پہ کوئی 1 من پھول چڑے ہوئے تھے، ان کے بیٹے احترام الحق تھانوی، تنویر الحق تھانوی صاحب فاتحہ پڑھ رہے تھے، وہ فوٹو ہم نے کاٹ کر کے دیا، ہم نے کہا یہ دیکھی۔ اور ایک ہم نے دیا جب بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی نظام مصطفیٰ کی، تو مفتی محمود داتا صاحب کے مزار پر آئے اور داتا صاحب کے مزار پر پھول کی چادر چڑھائی، اور جتنے حاضرین تھے سب میں حلوہ بھی تقسیم کیا، کیونکہ ووٹ لینے کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں، سمجھے صاحب؟ تو حلوہ بھی تقسیم کیا اور داتا صاحب کے مزار پہ پھول بھی چڑھائے۔ ہم نے کہا یہ دیکھیے خلاف شرع ہمارے شیخ تھوکتے بھی نہیں، اندھیرے اجالے میں چوکتے بھی نہیں، تو آپ کے لیے سب جائز ہے، اور ہم لوگ کریں تو خلاف سنت ہے۔ پھر ایک فوٹو ہم نے یہ دیا کہ مفتی محمود صاحب کا جب انتقال ہوا تو اسپیشل تیاری سے ضیاء الحق صاحب وہاں گئے ان کے گاؤں، اور وہاں جا کر مفتی محمود صاحب کے قبر پر پھول کی چادر چڑھائی۔ اچھا ہم نے کہا اب یہ بتائیے یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ پھر ہم نے کیا کیا کہ بنوری ٹاؤن میں کسی کو بھیج کر یوسف بنوری صاحب کی قبر کا فوٹو لیا، اس پہ بھی پھول پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بہت چال چلی جناب، اونچی۔ وہ کیا چال چلی؟ اخبار میں یہ خبر شائع کی، کوئی شر پسند لوگ آئے اور انہوں نے بنوری صاحب کی قبر پہ پھول چلا کر فوٹو لے کر کے بھاگ گئے، ہاں، تاکہ ہم جو پیش کریں ثبوت اس میں بھاگنے کی گنجائش رہے۔ کوئی شر پسند لوگ آئے تو شر پسند یہی کام کرتے ہیں نا، قبر پہ پھول چڑھا کر کے بھاگ گئے، تاکہ اگر ہم فوٹو پیش کریں تو وہ یہ دیں کہ نہیں تو ہم نے پہلے ہی اخبار میں چھاپ دیا۔ کوئی شر پسند آئے، انہوں نے قبر پہ پھول چڑھائے اور وہ بھاگ گئے۔ ایسے ثبوت جب ہم نے دیے تو اب مفتی جنگ جو تھے وہ پہنچے، انہوں نے کہا بھائی اس سے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ سارا فتوی ہمارا غلط ہو جائے گا۔ پھر جنگ والوں نے کہا کہ بھئی ہم اس مضمون کو نہیں چھاپ رہے۔ میں نے کہا کیوں؟ یہ تو عدل کے خلاف، یہ کیا صحافت ہے آپ کی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ صحافیت کا قلم جو ہے اس کی عصمت جو ہے وہ بہت زبردست ہوتی، پھر تو آپ ایک فریق کی بات سن رہے ہیں دوسرے کی نہیں سن رہے۔ اچھا انہوں نے کہا ہمیں یہ کر دیتے ہیں، اب خبر کے طور پہ بنا دیتے ہیں اس تاریخ کو بنوری صاحب کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ جو ہے وہ بنوری ٹاؤن میں لایا گیا تو ان پہ پھول کی چادر چڑھی ہوئی تھی، یہ تاریخ سے چھاپ دیں۔ ضیاء الحق صاحب اسپیشل طیارے سے ڈیرہ اسماعیل خان گئے اور انہوں نے مفتی محمود کی قبر پہ پھول کی چادر چڑھائی، یہ تاریخ ہم لکھ دیتے ہیں، یہ فوٹو نہیں چھاپیں گے ہم، اس لیے کہ فوٹو میں تو ساری پول کھول رہی تھی۔ راجہ ظفر الحق صاحب جب نئے وزیر بنے تو بنوری ٹاؤن آئے، آنے کے بعد انہوں نے بھی جناب بنوری صاحب کے قبر پہ پھول کی چادر چڑھائی۔ کتنے ثبوت لیجیے، آئیے مقابلہ کریں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ جو لکھا ہوا مضمون تھا ان کا جواب تو انہوں نے دیا۔ اب مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ وہ دیوبند حضرات میں بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے وہ۔ اچھا اب بزرگی کا اور جھوٹ کا کیا تعلق؟ ایک رسالہ انہوں نے نکالا، اس کا نام رکھا صراط مستقیم۔ تو صراط مستقیم انہوں نے کیا کیا، ہمارا مضمون لکھا اور یوسف لدھیانی کا مضمون لکھ کر کے ثابت کیا کہ دیکھا کیسا دندان شکن جواب ہم نے دیا۔ ارے آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ کر کے پھر پوچھتے کہ دندان شکن جواب ان کا ہے یا ہمارا؟ تو رسالہ لکھ کر اس کو ہمیں انہوں نے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیے انہوں نے اعتراض کیا تو دیکھیے ہمارے علامہ نے کیسا جواب دیا، وہ پورا چھاپ دیا صراط مستقیم، وہ بازار میں ملتی ہے کتاب۔ کئی لوگ آئے کہ صاحب یہ لیجیے، اب وہ بہت پرانے ریکارڈ کی بات تھی، اس کو تو جمع کرنا پڑے گا پورا معاملہ، پھر کسی دن جنگ اخبار کی لائبریری میں بیٹھ کر کے اس کو دوبارہ سے اس کو زندہ کریں گے۔ لیکن چند فوٹو تو ہمارے پاس اب بھی موجود ہیں کہ مفتی محمود صاحب داتا صاحب کے مزار پہ پھول کی چادر چڑھانا اور وہاں کے حاضرین جو ہیں زائرین ان کو حلوہ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو ووٹ کی وجہ سے بھائی یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنا پڑتے۔
دولتانہ جس زمانے میں الیکشن لڑ رہے تھے لاہور سے ایک رسالہ نکلتا تھا، اس کا نام تھا نمکدان، مجید لاہوری وہ رسالہ نکالتے، وہ مزاحیہ رسالہ تھا وہ. اس میں انہوں نے ایک نظم لکھی تھی. وہ کلفٹن گھومنے کے لیے آئے تو کسی نے ان کی جیب کاٹ لی مجید لاہوری کی. بڑا عمدہ صحافی تھا، اس نے پوری نظم لکھی کہ وہ الاڈ بنگلہ ہوا، نہ کارخانہ ملا، پناہ گیر کو فٹ پاتھ پہ ٹھکانہ ملا. مجید کیا کہوں لٹ گیا کلفٹن پہ، نہ پولیس ملی نہ کہیں تھانہ ملا. اس میں اس نے یہ کہا کہ یہ ایک ووٹ کی دولت کا کرشمہ تھا، ہر ایک غریب سے جھک جھک کے دولتانہ ملا. جب ووٹ لینا ہو سب جھک جھک کر کے ملتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جائیں تو آپ کو تو جانتے بھی نہیں کہ آپ کون ہیں. بھائی اب تو کامیابی کے لیے سارے کام کرنے پڑتے ہیں نا. جب کامیاب ہو جائیں تو آپ کی کیا ضرورت ہے آپ کی. تو اس لیے یہ سارے کام انہوں نے ووٹ کے خاطر کر لیے، اور یہ سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا اب سنیے اس کو میت سے کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ صحت ستہ میں حدیث شریف، کوئی اس کو ضعیف یا غریب نہیں کہہ سکتا. باضابطہ تو اس میں ہم نے نشان لگا کر کے رکھا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ نے کھجور کی ٹہنی لی اور اس کو 2 حصے کیے. ایک اس قبر پہ نصب کر دی، گاڑ دی، ایک دوسری قبر پہ گاڑ دی. جب حضور تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کا پوچھنا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت تھا. جو صحابہ سوال کر، صحابہ نے پوچھا حضور اس میں کیا حکمت تھی، ایسا کیوں کیا آپ نے. فرمایا اب جب یہاں سے گزرے تو ہم نے دیکھا ان دونوں پہ عذاب قبر ہو رہا. حالانکہ عذاب قبر ہو رہا ہے عالم برزخ میں اور آپ ہیں عالم دنیا میں. بھائی ہزاروں من مٹی میت پر ہے، لیکن یہ دیکھ لیا کہ میت پہ کیا ہو رہا. یہ حضور علیہ السلام کی چشمان کرم. یہاں تک حضور دیکھتے. پھر ہم نے کیا کیا، کھجور کی ٹہنی لی، اس کے 2 حصے کیے اور ایک اس قبر پہ رکھ دی کہ اس قبر پہ کہ یہ جب تک تر رہیں گی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوں گی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اس لیے علماء نے لکھا کہ قبر پہ پھول اگر ڈالے جائیں یہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوتے ہیں. جب تر شاخ رکھنی جائز ہے تو پھول ڈالنے کیوں نہ جائز، اور پھول ڈالنے سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی. اور بھی آگے سنیے، فرمایا کہ ان پر جو عذاب ہو رہا تھا یہ بھی یاد رکھیں آپ، ان میں ایک بے نمازی تھا، ایک جھوٹ بولتا تھا، ایک چیٹر تھا اور ڈاکو تھا، چور تھا. نہیں، دونوں میں جرم کیا کیا تھا وہ سنیے کیا ہے. فرما ایک تو تھا اس میں چغل خور اور ایک وہ شخص تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آج کل تو یہ عام ہو گیا نا کہ پیشاب کر کے آدمی اڑ جاتا ہے، نہ استنجا کرتا ہے نہ پانی سے استنجا کرتا ہے، کھڑے ہو کر چلنے لگتا ہے. کیونکہ انگریزوں کا دستور یہی ہے، یہی ہم نے اپنا لیا. اب پیشاب کر کے دھونے کا معاملہ جو ہے وہ نمازی جو ہیں وہ تو اس بات کا یقیناً خیال رکھتے ہیں کہ بھئی پاک رہنا ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنی اب ہمیں دوسری. تو ورنہ اور لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، پیشاب کر کے اڑ جاتے. تو جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا اس پہ عذاب قبر زیادہ ہوگا، اور جو چغلی کرتا اس پہ بھی عذاب قبر زیادہ ہوگا. چغلی والی بیماری جو ہے مردوں سے زیادہ عورتوں میں، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ہاں 4 عورتیں سر جوڑ کر بیٹھ جائیں تو ایسا لگے گا جیسے BBC لندن میں سیربین چل رہا. اس محلے کی خبر، اس گلی کی خبر، اس گلی کی خبر، جو عورتیں بیٹھ کر تبصرہ کرتی ہیں اوف وہ سنیے آپ کیا ہوتا ہے وہ. تو چول کی خوری کی عادت مردوں سے زیادہ عورتوں میں. خیر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی سلامت رکھے، عورتوں کو بھی، تاکہ یہ گناہ ہم سے نہ ہو. کسی کی چغل خوری یا غیبت جو ہے یہ اچھی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس سے ہم مسلمانوں کو بچائے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی نظر کس گناہ سے ہو رہا ہے یہ بھی حضور کو معلوم، اور کیسے اس کا ازالہ ہوگا، ختم ہوگا وہ بھی حضور کو معلوم. ہاں اسی لیے حضرت بریدہ ایک صحابی ہیں، یہ بخاری میں حدیث ہے، انہوں نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میری قبر پر تر شاخ رکھنا. اچھا یہ میں نے وہ حدیث جب ڈھونڈ کر نکالی، جب انہوں نے یہ کہا لدھیانوی صاحب نے کہ دیکھیے اگر گناہگار جو ہیں ان کی قبر پر کوئی شاخ یا پھول ڈالے، اس لیے ڈالے جاتے ہیں نا گناہ میں تخفیف. کہنے لگے وہ کام جو گناہگاروں کے ساتھ کیا جائے وہ آپ نیکوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے ولی کے مزار پہ پھر پھول کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ تو گناہگاروں کا سلوک اللہ کے نیک بندوں سے کر رہے.
ہم نے کہا اس کا کیا جواب؟ حضرت بریدہ جو صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں میرا انتقال ہو تو میری قبر پر کھجور کی تر شاخ رکھنا. کس لیے کہا انہوں نے؟ کہ وہ یہ کام تو گناہ گاروں کی قبر کے ساتھ کیا جائے, نیکوکاروں کے ساتھ کیوں کیا جائے؟ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ کس پر کیا ہو رہا. اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی شرح میں قبر پر پھول ڈالنے کا جواز اسی حدیث سے ثابت کیا ہے. یہ جو مسلمانوں میں رواج ہے کہ اپنے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اس کی قبر پہ پھول ڈالے جاتے ہیں, تو اس کی اصل یہ حدیث ہے جو حضور نے کھجور کی شاخ دونوں قبروں پر رکھی, اس لیے رکھی کہ یہ تر ہے, تو جب تک یہ تر رہے گی ان سے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. تو اب قبر پہ پھول ڈالنا اسی لیے جائز ہے کہ یہ تر ہوتے ہیں تو اس سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فقہ نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ قبرستان جب جاؤ کوئی ہرا درخت اگر وہاں ہو تو اسے اکھیڑو مت, گھاس پھوس کو مت کاٹو, اگر کسی کی قبر پہ ہے تو اس کو رہنے دو, نکالو مت, کیونکہ جب تک وہ قبر پر رہے گی گھاس یا ہریالی تو میت کے لیے عذاب میں تخفیف کا باعث, اس لیے قبرستان سے گھاس یا ہریالی کو نہیں اکھیڑا جائے, نہ نکالا جائے. اچھا ایک بات اور ذہن میں رہے, بہت غور سے سنی مقام مصطفیٰ. حضور نے یہ بھی دکھا دیا دیکھو میں زمین پہ رہ کر قبر والے کو دیکھ سکتا ہوں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں قبر میں رہ کر زمین والے کو نہ دیکھوں؟ جیسے میں اوپر رہ کر قبر والے کو دیکھ سکتا ہوں, اگر میں قبر میں ہوں تو اوپر والے کو بھی دیکھ سکتا ہوں. یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی, سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہے کہ جو اہل سنت میں یہ رواج ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے اور درود شریف پڑھتے ہیں اور کلمہ شریف کا ختم کرتے ہیں اور اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو یہ بات جائز ہے, بلکہ سنت سے ثابت بھی ہے میت کا ایصال ثواب, اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ بھی, اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ بدعت, یہ منع, یہ حرام نہیں, یہ قول غلط ہے. تو میرا خیال ہے کہ اتنی بات آپ نے اس 1 گھنٹے کی گفتگو میں آپ نے سمجھ لی ہوگی, اور یہی پیغام آپ کو دینا تھا. ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں کہ ابھی ایک جلسے میں ہمیں جانا, ایک صاحب کی برسی کا پروگرام ہے ایک حال میں, ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مذہب اپنے مسلک پر قائم اور دائم رکھے. مولانا کو دعا.